دنیا میں ذہین سے ذہین وکیل بھی پائے گئے، لیکن میں آپ کو ایسے وکیل کی کہانی سنانے لگا ہوں کہ جس کی کہانی سن کر آپ اس کو داد دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے شہر اوکاڑا میں 3 لڑکے ایک دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے ایک قادیانی کا گزر ہوا تو ان 3 لڑکوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ چونکہ یہ دور انگریزوں کا تھا، وہ مکمل طور پر وہ قادیانی کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اس قادیانی نے عدالت کے اندر حد کی عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ جب یہ صورتحال اوکاڑا کے مسلمانوں نے دیکھی تو انہوں نے مجلس احرار کو خط لکھا اور یہ کہا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ تو لہٰذا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ کو اس کیس کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا انہوں نے ایک وکیل ہائر کیا، اس کو ساری رات دلائل سمجھاتے رہے۔ جب اگلے دن کیس لگا تو جج صاحب نے طلب کیا کہ آپ وضاحت کریں، تو وکیل نے کوئی ایک دلیل بھی جو مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رات کو سمجھائی تھی ایک بھی جج صاحب کے سامنے پیش نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ جج صاحب مجھے کوئی لمبی چوڑی دلیلیں نہیں آتی، میں صرف مدعی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 3 لڑکوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کون سی گالیاں دی تھیں۔ تو یہ سن کر قادیانی پر سختہ طاری ہو گیا اور مجسٹریٹ بھی وکیل کی اس بات پر بڑا ہی متعجب ہوا اور ہلکا ہلکا مسکرانے لگ گیا۔ تو قادیانی کسیانی بلی کی طرح یہ کہنے لگ گیا مجھے یاد نہیں مگر وہ گالی ہی تھی۔ تو وکیل نے 2-3 گالیاں اس کے سامنے دی کہ کیا ان لڑکوں نے یہ کہا تھا کہ تیرے قادیانی دی بہن تیرے قادیانی دی مان وہ؟ تو مجسٹریٹ اور سارا مجمع ہنسنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ اس نے نہیں کہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد وکیل نے تقریباً یکے بعد ایک ہی سانس میں تقریباً 50 کے قریب گالیاں دی۔ کہا ان میں سے کوئی گالی دی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا جج صاحب ایسا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، مجھے جتنی بھی گالیاں آتی تھیں وہ میں نے دے دی ہیں، میں کچھ اور گالیاں یاد کر کے آتا ہوں اور پھر اس سے پوچھوں گا کیا وہ گالیاں دی تھیں۔ لہٰذا مجسٹریٹ نے 2 دن کی بعد کی تاریخ دی۔ جب وہ دن آیا تو پتہ چلا کہ اس قادیانی نے وہ کیس واپس لے لیا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔